کہتے ہیں جی کہ ہم سمندری علاقے کے لوگ ہیں، مچھلی کے بہت سے اقسام ہیں، بھئی مچھلی کے جتنے بھی اقسام ہیں سب حلال ہیں۔ جھینگے کے بارے میں علماء کا اختلاف تھا، لیکن اب متاخرین علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ جھینگا جو ہے مچھلی کی قسم ہے اور وہ بھی حلال ہے۔ میں ایک دفعہ تبلیغی دورے پہ بنگلہ دیش گیا تھا، تو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے میں نے بھی انہوں نے کہا حضرت یہ مچھلی کی قسم ہے، یہ کیڑا نہیں ہے۔ حج سے پہلے میں ماہواری روکنے کے لیے گولیاں لائی تھی، وہ میں نے استعمال کی۔ اب یہ ہے کہ 2 دن پہلے مجھے تھوڑا تھوڑا سا خون نظر آیا ہے۔ اب آپ مجبور ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو خون کن دنوں میں آتا ہے اور کتنے دن آتا ہے۔ مثلا کسی کی عادت ہے 6 دن، کسی کی عادت ہے 8 دن، کسی عورت کی عادت ہے۔ جب وہ دن گزر جائیں پھر اگر نشان لگتا ہے تو وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ میرے پچھلے 4 سال سے جوڑوں میں درد ہے، حالانکہ میں جوان آدمی ہوں، تو اللہ آپ کو شفا دے۔ مجھے خود جوڑوں کی تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں ویل چیئر پہ چلتا ہوں۔ میں اپنا علاج نہیں کر سکا تو تمہارا کیسے کر لوں گا؟ ایسے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مولوی شاید پھونک مارے گا تو آسمان تک چلی جائے گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ بھی یہیں رہے گی۔ اب سنا ہے میں نے، ایک تو یہ ہے کہ بھی وہ آپریشن کر کے بدل دیتے ہیں، تغییر الرکبتین، یہاں ہمارے ہسپتالوں میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے، وہاں تو خیر 3-3 4-4 لاکھ روپے لیتے ہیں، یہاں جو ہے ہمارا مفت ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال میں نے ہمت نہیں کی، اور وہ بھی کئی لوگوں نے کرایا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، اب چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اور ابھی 2-3 دن پہلے کچھ لوگ آئے تھے مجھے ملنے کے لیے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر ہے کراچی میں، وہ انسان کے اپنے وجود کا خون لے کر پھر اسی سے ویکسین بنا کے لگاتے ہیں، تو اس سے بھی آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اللہ عالم، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو کئی لوگوں نے کرایا ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد 4 ہفتے تک آپ کو بیڈ پہ سونا ہے، اترنا نہیں، چلنا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کئی دوستوں نے کرائی اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اللہ عالم۔ محمد اویس غضنفر، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ سیدہ سمرین کی 2 بیٹیاں ہیں، عائشہ اور فاطمہ، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، اللہ ہر مسلمان بیٹی کا نصیب اچھا بنائے۔ انڈیا سے ہیں سمرین، دعا کے لیے، نکاح کے لیے کوئی اچھا جوڑا مل جائے۔ بہرحال سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے والد اور والدہ فوت ہو گئے، مجھ سے غلطیاں ہوئیں ان کی زندگی میں، اب ان کا کفارہ کیسے ہے؟ ان کے لیے طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں، یا صدقہ جاریہ، یہاں پانی نہ ہو، پانی کی تکلیف ہو، وہاں نل لگوا دیں، کنواں بنوا دیں، جیسے تھر کے علاقے ہیں، پانی نہیں ہے، لوگ بیچارے تڑپتے رہتے ہیں، اور آج کل تو پانی کا عذاب آیا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری بھائی کی بیٹی کے گھر کا مسئلہ ہے، اللہ سب کے مسئلے حل کرے۔ میرے شوہر جو ہیں صدقہ وغیرہ غریبوں کی مدد بڑی کرتے ہیں دل کھول کے، مگر نماز نہیں پڑھتے، کوئی دھیلے کا فائدہ بھی نہیں صدقے کا۔ جب نماز آدمی آمدن ایک بھی چھوڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، صرف ایک نماز بھی چھوڑ دے تو کافر۔ تو یہ تو پڑھتے نہیں ہیں، پھر خیرات کا کیا فائدہ؟ خیرات تو مشرکین بڑی کرتے تھے۔ حضور کے دادا حضرت ہاشم جو تھے وہ حج کے دنوں میں روزانہ 100 اونٹ ذبح کر کے اس کی
شرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ بس ان کے لیے دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی ہو، سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور دعا مانگو۔ اگر حج اور عمرہ کرنے والے نے اپنا حل نہیں کرایا، پہلے دوسرے کا حل کیا، لیکن یہ یاد رکھیں کیا دونوں پورے کام کر چکے تھے، طواف صفا سب کچھ، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک کا کام باقی تھا پھر دم پڑے گی۔ میری بھائی کی بیٹی کا رشتہ نہیں، اللہ آسان کر دے۔ میری بہن بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے، سانس کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کو جگر کا کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں بھی دعا کر سکتا ہوں، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز۔ حج کا احرام باندھ کے ہم مینا گئے، طبیعت بہت خراب تھی، وہاں ہاسپٹل میں بتایا تو انہوں نے خون ٹیسٹ کرنے کے لیے نکالا، پھر عرفات اور مزدلفہ میں بھی ڈاکٹر سے رجوع کیا، انہوں نے بھی خون ٹیسٹ کیا، تو کوئی حرج نہیں، کیا ہو، کچھ نہیں ہے۔ جمرات میں 10 کی نمی میں نے خود کی، پھر میں ہوٹل واپس آ گئی، 11 اور 12 کی کنکری کے لیے میں نے بیٹے کو وکیل بنایا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب آپ تندرستی آپ نے خود کی، اگر بیمار ہے وکیل بنا سکتا ہے۔ میرے بیٹے کا نام وسیم خان ہے، اس کے رزق کا ذریعہ صحیح نہیں ہے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ اس کو ہدایت دے، اور جب اللہ کے نام سے ڈرے گا نا، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان ہی نہیں ہے۔ میری پوتی کا نام عافیہ مریم ہے، چل نہیں سکتی، اللہ شفا دے۔ میں نے اپنی اماں کو ویل چیئر پہ جمرات میں کنکریاں مارنے گیا، پہلے میں نے اپنی اماں کی کنکریاں ماری، پھر میں نے اپنی کنکریاں، کوئی بات نہیں ہے ویسے، کہ اصول یہ تھا کہ پہلے تم اپنی کنکریاں مارتے پھر والدہ کی مارتے۔ جب وہاں لے گئے تھے تو انہوں نے خود کیوں